سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے یا داڑھ نکلوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ نا علمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مطلقاً، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں قدر تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ داڑھ یا دانت نکلوائے، اس کے بعد خون نکلا۔ اب یہ ہے کہ خون جب نکلا ہے تو اس کو جو ہے وہ تھوکتے ہی چلے جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایسا کیا تو خون جو ہے وہ حلق کے نیچے اترا ہی نہیں، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خون تو نکلا لیکن بالکل معمولی، اور اس قدر معمولی کہ جو تھوک پر غالب نہ آئے، اور پھر وہ حلق کے نیچے اتار لیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر خون زیادہ تھا یعنی غالب آ گیا تھوک کے اوپر، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب دانت یا داڑھ نکالیں اور اس کے بعد جو ہے خون اور تھوک دونوں برابر رہے اور پھر نکل گیا، تو ایسی صورت میں بھی روزے کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، یعنی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے کی حالت میں اگربتی کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اگربتی سلگائی اور اس کے بعد جان بوجھ کر کے اس کا دھواں جو ہے ناک سے چڑھایا اور وہ اندر چلا گیا، تو جان بوجھ کر کے ایسا کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ بغیر قصد و ارادے کے ایسا ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دوسری دھواں دار چیز کا بھی یہی حکم ہے، اور اس میں جو ہے وہ عطر وغیرہ شامل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عطر کی خوشبو اگر چلی جائے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، نہیں فاسد ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عطر روزے میں اس وجہ سے نہیں لگاتے ہیں کہ اس سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عطر محض ایک خوشبو ہوا کرتی ہے، اس سے کوئی دھواں وغیرہ کوئی چیز اٹھتی نہیں، اس لیے اس سے جو ہے وہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اگربتی کہ جس کو جلا کر کے جان بوجھ کر کے اس کا دھواں جو ہے وہ ناک کے اندر لیا اور پھر اندر چلا گیا، ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مفتی صاحب روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ نہیں لگوا سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انجیکشن لگوانے میں جو ہے وہ دوائی رگوں کے اندر جاتی ہے، جوف یا معدے کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی، اس وجہ سے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے گلوکوز وغیرہ کی جو بوتلیں چڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ رگوں کے اندر اگر جائے اور معدے کے اندر جو ہے یعنی جوف کے اندر معدے کے اندر جب نہ جائے تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں الٹی ہو جانا، روزے کی حالت میں الٹی ہو جانے سے یعنی طے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ جان بوجھ کر کے اگر انگلیاں ڈال کر کے یا جان بوجھ کر کے طے کری یعنی الٹی کی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر اگر ایسا نہیں کیا ہے یعنی بغیر قصد و ارادے کے الٹی آ گئی تو الٹی آنے سے بغیر قصد و ارادے کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ یہ الٹی ہوئی بنا ارادے کے الٹی ہوئی اور پھر جو منہ کے اندر الٹی آئی تھی اس میں سے اگر کچھ یہ واپس سے نکل گیا حلق کے نیچے اور اس کی مقدار ایک چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ کے برابر ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ نگلنا اگر بغیر قصد و ارادے کے یعنی بغیر ارادے کے واپس حلق کے اندر لوٹ گئی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔
سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی ذائقے دار چیز کو چکھنا بحالت روزہ علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کیا اور یہ پیسٹ کا کچھ حصہ حلق کے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسواک کرنا کیسا ہے، تو بحالت صوم یعنی روزے کی حالت میں مسواک